توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو ہے میرے عزیز بھائیوں، آج سوالات اور مشق یعنی تمرین ہم حل کرنا چاہتے ہیں اس سابقہ درس کی جو باب افعال کے بارے میں تھا۔ باب افعال کے 10 معنی بیان ہوئے اور جو ان کے اندر مطالب تھے وہ بیان کیے۔ آج جو بیان کرنا ہے وہ اس درس کی تمرین ہے، سوالات اور مشق ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے جناب کہ باب افعال کا امر حاضر کس وزن پر آتا ہے، اس کے حمزے کی کیا حرکت ہوتی ہے، وجہ بتائیے۔ جواب عرض خدمت ہے کہ باب افعال کا جو امر حاضر ہے کس وزن پر آتا ہے، افعل کے وزن پر آتا ہے، افعل، اور اس کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر جو ہے فتح ہوتی ہے، اس کے اوپر فتح ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جو مطلب ہے باب افعال کا امر حاضر ہے میرے عزیزو، یہ مضارع کے اصلی سیغے سے بنایا جاتا ہے۔ اصلی سیغے یو افعلو سے جا کے بننا ہے تو افعلو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی فعل ہے تو پھر اس وزن پہ، یہ نہیں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں امر حاضر جو ہے باب افعال کا وہ فعل مضارع کے اصلی سیغے سے بنتا ہے جو کہ ہے تو افعلو، تو اکرمو، یا کوئی اور جو مثلا فٹ کرنا چاہیں تو اس سے بنتا ہے۔ لہذا باب افعال کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر فتح آتی ہے۔ اور پھر یہ حمزہ گر کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ مضارع کے 13ویں سیغے میں متکلم جو واحد ہے 2 حمزے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ مضارع والا سیغے کو گرا دیتے ہیں، اور گرنے کی وجہ سے پھر تمام سیغوں سے حمزہ کو گرا دیتے ہیں موافقت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اگلا جناب سوال ہے حمزہ کی کتنی اقسام ہیں اور ہر ایک کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر قسم کے لیے قرآن کریم سے 5 مثالیں ذکر کیجیے۔ جواب، حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی اور دوسرے کا نام ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی کیا ہے جان؟ جو اول کلام میں ہو تو بھی پڑھا جاتا ہے، وسط کلام میں ہو تو پھر بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے جناب علی یہ مثالیں دے رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے قرآن سے 2، ارسلہ حمزہ قطعی ہے، وَأَمَّا فَأَكْثَرُوا فَأَبْقَى أَخْرِجُوا، یہ حمزہ قطعی کی مثالیں ہیں۔ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ جو ابتدائے کلام میں تو لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن وسط کلام میں پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی معنی دے، وَعْمَلُوا وَعْمَلُوا وَاذْكُرُوا وَالَّذِينَ وَادْخُلِي وَاسْتَغْفِرُوا۔ جب درمیان میں آیا ہے تو دیکھ رہے ہو لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے جی، مندرجہ ذیل افعال کو باب افعال میں لے جائیے۔ ابھی جو ہیں افعال ان کو باب افعال میں لے جائیں، یعنی مصدر ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیے۔ خرجہ ہے تو اس کو باب میں لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اخرج یخرج اخراج، اخرج یخرج اخراج بن جائے گا۔ مدہ ہے اس کو لے جائیں گے تو امدہ یمد امداد، یہ ہو گیا جی۔ وعدہ ہے اس کو باب افعال میں لے جائیں، او ادا یوعدو ایعاد۔ ماتا ہے اس کو لے جائیں، اماتا یمیتو اماتتن، ٹھیک ہے، یہ بن گیا۔ رعا ہے، ارعا یا یرعیو ارعا، رعا سے پھر ارا یری ارعا بن گیا۔ حیا، احیا یحیی احیا، یہ جناب علی اس کا بن گیا حیا کا، احیا یحیی احیا۔ سوال نمبر 4 جی، مندرجہ ذیل مندرجہ بالا افعال کو، یہی جو خارجہ مدہ پڑھے ہیں، باب افعال میں لے جانے کے بعد ان تمام
کہ مندرجہ ذیل سیغوں کو بنائیے۔ سیغہ نمبر 1 2 3 کا ماضی معلوم بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 5 6 کا مضارع معلوم ہے، اور پہلے پھر 1 2 3 کا مضارع مجہول ہے، 4 5 6 کا ماضی مجہول ہے، 4 5 6 کا امر معلوم ہے، اور 1 2 2 کا امر مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ صرف سادہ کی کتاب ہوگی نا تو دیکھیں گے کہ سوال نمبر 4 اس طرح پڑھا ہے۔ تیزی سے بھی میں پڑھ دیتا ہوں، تو جب کتاب دیکھیں گے تو مطلب حل ہے انشاءاللہ بفضل خدا، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا، پہلے 3 سیغوں کے ماضی معلوم بنائیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ توجہ کریں جناب، میں بنا لیتا ہوں ماضی معلوم اخرجہ سے۔ اخرجہ کی گردان جی، اخرجا اخرجا اخرجو اخرجت اخرجتا اخرجنا اخرجتا اخرجتما اخرجتم اخرجتے اخرجتما اخرجتن اخرجتو اخرجنا۔ آگے آمدہ 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 آمدو آمدت آمدتا آمددنا آمددتا آمددتما آمددتم آمددتے آمددتما آمددتن آمددتو آمددنا۔ او ادا او ادا او ادو او ادت او ادتا او ادنا او ادتا او ادتما او ادتم او ادتے او ادتما او ادتن او ادتو او ادنا، ٹھیک ہو گئے۔ مضارع معلوم جی، یمیتو مضارع معلوم، ماتا کا یمیتو بنے گا۔ اب مضارع معلوم بنانے ہیں ان چیزوں کے، یمیتو اور دوسرے کا یوری اور یحیی، کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ چوتھا 5 چھٹے کا مضارع معلوم بنائیں، تو یہ بنے گا یمیتو یمیتان یمیتون تمیتو تمیتان یومتنا تمیتو تمیتان تمیتون تمیتینا تمیتان تمیتنا امیتو نمیتو۔ مضارع یوری یوری دوسرا سیغہ جی، یوری یوریان یورونا توری توریان یورینا توری توریان تورونا تورینا توریان تورینا اوری نوری۔ اگلا جناب یحییٰ یحییٰ یحییان یحیونا تحییٰ تحییان یحیینا تحییٰ تحییان تحیونا تحیینا تحییان تحیینا احیی نحیی، ٹھیک ہے جان۔ اس کے بعد اگلا جو سیغہ ہے مضارع معلوم کے بعد 1 2 3 کا مضارع مجہول، 1 2 3 والے جو سیغے ہیں نا پچھلے والے سوال میں، اس کا مضارع مجہول بنانا ہے جی۔ اب مضارع مجہول جی 1 2 3 والے کا، یخرجو یخرجان یخرجون تخرجو تخرجان یخرجنا تخرجو تخرجان تخرجون تخرجینا تخرجان تخرجنا اخرجو نخرجو۔ اگلے کا کیا بننا چاہیے جی، یومدو یومدو یومدان یومدونا تمدو تمدان یومددنا تمدو تمدان تمدونا تمدینا تمدان تمددنا امدو نمدو۔ اگلا تیسرا سیغہ کیا، یو ادو یو ادو یو ادان یو ادونا تو ادو تو ادان یو ادنا تو ادو تو ادان تو ادونا تو ادینا تو ادان تو ادنا او ادو نو ادو۔ اگلا جی سیغہ جی ماضی مجہول بنانے ہیں، کس کے اگلے کے جناب ماضی مجہول 4 5 6 والا سیغہ جو ہے اس کا ماضی مجہول بنائیں۔ امیتا امیتا امیتو امیتت امیتتا امیتنا امیتنا اومتا اومتما اومتم اومتے اومتما اومتنا اومتو اومتنا۔ اگلا جی ہے اوریا 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 اورو اوریت اوریتا اورینا اوریتا اوریتما اوریتم اوریتے اوریتما اوریتنا اوریتو اورینا۔ اوہی اوہییا اوہییا اوہیو اوہیت اوہیتا اوہیجنا۔
او یجتا او یجتما او یجتم او یجتے او یجتما او یجتنا او یجتو او یجنا. ٹھیک ہو گئی بات اس کی الحمدللہ. ہو گیا گا جان. اب کیا کرنا ہے جی؟ 4 5 6 کا امر معلوم اور صیغہ نمبر 1 2 3 کا امر مجہول. جی بسم اللہ. دیکھو جی لیخرج لیخرجا لیخرجو لتخرج لتخرجا لیخرجنا لتخرج لتخرجا لتخرجو لتخرجی لتخرجا لتخرجنا لأخرج لنخرج. آگے کس کا بنانا جی؟ امر ما اس کا بنے گا جی لے یو مدہ لے یو مدے لے یوم دت لے یو مدہ لے یو مدو لے تمدہ لے تمدے لے تمدد لے تمدہ لے یوم ددنا لے تمدے لے تمدہ لے تمدد لے تمدہ لے تمدو لے تمدی لے تمدہ لے تمددنا لے امدہ لے امدے لے امدد لے نمدہ لے نمدے لے نمدد لے یو اد لے یو اد لے یو آدا لے یو آدو لے تو اد لے تو ادا لے یو ادنا لے تو اد لے تو ادا لے تو ادو لے تو ادی لے تو ادا لے تو ادنا لے او اد لے نو اد. اب جناب ہے امر معلوم لے یو مت لے یو میتا لے یو میتو لے تو مت لے تو میتا لے یو متنا امت امیتا امیتو حضرت امت امیتا امیتو امیتی امیتا امتنا لے آمت لے لے آمت لے نو مت. ٹھیک ہے. آگے جناب علی لے یو ری لے یو رے لے یوریا لے یورو لے تورے لے توریا لے یورینا ارے ارے یا ارو اری ارے یا ارینا لے اورے لے نورے لے یوہی لے یوہی یا لے یوہیو لے توہجی لے توہی یا لے یوہینا احیی احیی یا احیو احیی احیی یا احیینا لے اوہجی لے نوہجی. تمام سوال. اب جناب مندرجہ ذیل افعال میں باب افعال کے کون سے معنی مراد ہیں؟ ابھی جو بیان کی جا رہے ہیں توجہ کرنا. مندرجہ ذیل افعال میں باب افعال کے کون سے معنی مراد ہیں؟ یعنی جو باب افعال کے معنی ہم نے پڑھے ہیں 10 معنی. اب ان سے ڈھونڈنا ہے کہ بھلا ان میں یہ کہاں کون سا معنی استعمال یہاں ہو رہا ہے. آسنا اچھا بنانا آسنا اچھا بنانا. اس کے اندر باب افعال کا کون سا معنی آگا جان استعمال ہو رہا ہے؟ تعدیہ. تعدیہ والا معنی ہے. اخ و سن نخلو کھجور کا درخت خوشادار ہو گیا. اخ و سن نخلو کھجور کا درخت خوشے والا ہو گیا. تو اس میں کون سا معنی لگ رہا ہے؟ واجدیت. واجدیت والا معنی ہے جی. اضحا زیدن زید نے چاشت کی. یہاں کس معنی ہے باب افعال؟ فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا. یہ وہ معنی ہے جو پڑھا تھا نا باب افعال کا فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا اس میں ہے یہ. اجمع القوم لوگ جمع ہو گئے. کیا معنی آ رہا ہے جی؟ مطاوعہ. مطاوعہ. اردفا ایک دوسرے کے پیچھے لایا. ایک دوسرے کے پیچھے لایا. اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی ثلاثی مجرد جو کہا نا باب افعال معنی ثلاثی مجرد میں آتا ہے یہ وہ معنی ہے. اردفا ایک دوسرے کے پیچھے لایا. اسخیت زیدن میں نے زید کو سخی پایا. زید کو سخی پایا. یہاں کس معنی میں آ رہا ہے جی باب افعال؟ مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا. یعنی مفعول جو زید ہے اس کے اندر
صفت ہے، وہ کیا ہے؟ سخی والی ہے. اسخیت زیدن، میں نے زید کو سخی پایا. اکملا، کامل کیا. معنی اس میں کون سا باب فعل کا معنی ہے؟ تعدیہ. افطر الصائم، روزہ دار نے افطار کیا. ثلاثی مجرد کا معنی آ رہا ہے، معنی ثلاثی مجرد ہے. اسرع، تیزی سے گیا، معنی ثلاثی مجرد ہے. اسمر الشجرۃ، درخت پھلدار ہو گیا. واجدیت، واجدیت کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا. انتجت الفرسۃ، گھوڑی نے بچہ دیا، معنی ثلاثی مجرد. ثم اماتہ فاکبر، اماتہ فاکبر تعدیہ میں آ رہا ہے. اقتلتنی، تم نے مجھے مارد قتل میں قرار دیا. تعرید ہے، تعرید، تم نے مجھے مارد قتل میں قرار دیا. اشفاک اللہ، وہ اصل خدا نے تمہارے لیے شہد کو شفا قرار دیا. یہ تعدیہ ہے، تعدیہ کے لیے آ رہا ہے دوسرے مفعول کی طرف، تعدیہ ہو رہا ہے دوسرے مفعول کے لیے. افضعت زیدن، افضعت زیدن، زید کے خوف کو میں نے ختم کر دیا. یہاں باب فعل سلب کے معنی میں ہے، جو باب فعل کا ایک معنی تھا نا سلب، اس میں ہے زید کے خوف کو میں نے ختم کر دیا. اخفیت امری، میں نے اپنے کام کو چھپایا. اخفیت امری یہاں ثلاثی مجرد کے معنی میں ہے، خفیت امری کو مد نظر رکھتے ہوئے. فلما رأینہ اکبرناہ، کس معنی میں ہے آغا جان؟ مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا تعدیہ کے معنی میں ہے. آتونی زبر الحدید پھر تعدیہ ہے. افرغ علیہ کترن ثلاثی مجرد ہے. فسبحان الذین تمسون وحین تصبحون، فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا ہے. اراعتن، اساعتن اور احاطتن کے اعلال کو بیان کیجئے. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا غور فرما لیں جناب علی. یہ جو بات پوچھ رہا ہے نا اعلال کی، اس پہ جی وہ کیا ہے جی؟ فرما رہے ہیں اراعتن، احاطتن، اساعتن کا اعلال کیسے ہوا ہے؟ توجہ جناب علی. اراعتن اصل میں تھا ارعایون، ارعاتن اصل میں تھا ارعایون. یا جو ہے وہ لام آخر کلمہ میں الف زائدہ کے بعد ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. ارعایون یا الف زائدہ کے بعد ہے، یا الف زائدہ کے بعد ہے، اور آخر کلمہ میں ہو تو حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آخر میں آ جائے گا اس یا کی جگہ پہ حمزہ. ٹھیک ہے، ایک اور کام وہ یہ کرنا ہے کہ حمزہ جو ہے اس کی حرکت ما قبل کو دے کر، ٹھیک ہے، ما قبل کو دے دیں گے تو وہ حمزہ جو ہے ما قبل کو اس کی حرکت دے کر نا وہ گر جائے گا، اور اس کے بدلے میں ایک تا آخر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تا آخر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اراعتن ادھر بھی ہم نے پڑھا ہے نا جہاں ابھی آپ کی خدمت میں نہیں کیا تھا. یہ جو اراعتن را کو لے گئے تھے جب باب افعال میں، تو اس کی جو مصدر تھی، اس کے بارے میں نہیں کہا. عین الفعل کی بجائے آخر میں ایک تا کا اضافہ کر دیتے ہیں جب اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں. تو عین الفعل کی حرکت ما قبل کو دے کر، عین الفعل کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے مصدر میں ایک آخر میں ایک تا کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی بات تو ہے. اراعتن اصل میں کیا تھا؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں. ارعاتن اصل میں تھا ارعایون. ٹھیک ہے، اب یہ جو یا ہے یہ الف زائدہ کے بعد ہے اور کلمے کے آخر میں بھی ہے.
تو ایک ہم نے قاعدہ علال کا پڑھا تھا کہ یا جب آخر میں ہو اور الف زائدہ کے بعد ہو تو حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ یا حمزہ میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور علال وہ یہ جاری کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس مادے میں جو حمزہ ہے اس کی حرکت، ٹھیک ہے، نقل حرکت بے ما قبل کو حمزے کی حرکت دے کر وہ گر جائے گا، اور اس گرنے کے بدلے میں ایک تا آخر میں اضافہ کر دی جاتی ہے تو بن جاتا ہے ارعاتن، جو اصل میں تھا ارعایون تھا، بن جاتا ہے ارعاتن۔ اور اگلے دو کلمے احاطتن و اساعتن اصل میں ہے احوات و اسوا، ٹھیک ہے۔ مصدر اجوف باب افعال ہے، مصدر اجوف باب افعال۔ عین الفعل جو ہے قواعد اعلال 1 اور 10 کو جاری کرنے سے حذف ہو جاتا ہے، عین الفعل اس کا حذف ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو بن جائے گا احاطتن اساعتن۔ ٹھیک ہوئی بات یا نہیں؟ کیا کرنا ہے آگا جان؟ عرض کیے کر رہا ہوں کہ باب افعال کے اجوف کی مصدر میں یہ کام ہے کہ عین الفعل اعلال کی وجہ سے گر جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک تا لائی جاتی ہے، جیسے احوات ہے نا، وا کی حرکت آپ دیں گے ما قبل کو، ہا کو وا موضع حرکت میں تھی، اے ہا اوپر جائے گا، پھر یہ جو عین الفعل ہے، ٹھیک ہے، یہ گر جائے گا کیونکہ آگے بھی الف ہے اور یہ الف میں بدلا ہے، گر جائے گا اور اس گرنے کے بدلے میں آخر میں تا لگا دی، بن گئے احاطتن۔ اس واؤن میں بھی یہی کام کیا ہے تو بن جائے گا اساعتن، اس میں بھی اسی قسم کا اعلال کیا گا جان۔ خدا کا لطف ہے کہ اس درس کی تمرین بھی الحمدللہ تمام ہو گئی۔ اس کے بعد آگے ہمارا جو باب شروع ہونا ہے نا وہ باب تفعیل ہے، اس کو بعد میں شروع کریں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔